مثلاً آپ دیوبندی اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں۔ ایک بچہ جو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور بعد میں اسلام قبول کیا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے کہ وہ دیوبندی اہل حدیث میں رہے گا؟ تو اس لیے اس حوالے سے میں یعنی آڈینس سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں، آپ سے اقبال کو سن کے مجھے لگا کہ اس کے اوپر بھی بہترین پروگرام ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ اقبال میرا بھی سب کی فیوریٹ ہیں، پڑھتا بس رہتا ہمارے ہوں ساتھ میں ایک بھی ان ظلم کو۔ یہ بھی ہوا ہے نا کہ نہ صرف ہمیں قرآن و سنت سے دور کیا گیا بلکہ قرآن و سنت کو ہماری زبان میں جس نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اقبال نے، جی 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 اس کو بھی ہماری نہ صرف زندگیوں سے بلکہ اب تو ہماری کتابوں سے بھی نکال دیا ہے۔ مجھے ایک بڑا شکوہ ہے حکومت پاکستان سے، آپ کے توسط سے میں وہ بھی کہہ دوں کہ قرآن جو اقبال اکیڈمی ایوان اقبال جو کہ اقبال کے نام پہ بنا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو بھی فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں، نشر و اشاعت پروگرامز ہوتے ہیں، وہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اقبال کے افکار و نظریات کو پروموٹ کیا جائے۔ لیکن ایک بار جب میں وہاں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ وہ شکوہ اور جواب شکوہ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ سر وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے۔ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آؤٹ آف پرنٹ کا مطلب ہے کہ بہت کھپت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی پچھلے 6 سال سے، بلکہ آج اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 سال سے وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے۔ کین یو امیجن اباؤٹ دیٹ؟ اس کے ریزن اور ایک اروی ایک یورپین اسکالر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اقبال سمجھ آ جاتا نا تو ویسٹ کی شامت آ جاتی۔